أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه، واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں حدیث نمبر 227 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک ایسی بات نقل فرمائی ہے جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے لوگوں سے متعلق خاص طور پر ان سے اس کا تعلق ہے۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ نماز جو ہم امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسری وہ نماز جو ہم جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعد تنہا الگ الگ جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس وقت کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، تو چونکہ وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا احترام کرنا ضروری ہے۔ نمازی کا احترام، اس کا خیال کرنا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب اس احترام میں سے ایک احترام یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی بھی انسان نہ گزرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں کوشش اس بات کی کرے کہ ہم ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کہ لوگوں کو ہمارے سامنے سے گزرنا نہ پڑے، یا لوگ اتنا مجبور نہ ہو جائیں کہ انہیں راستہ نہ ہو اور غفلت سے وہ ہمارے سامنے سے گزر جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جیسا کہ ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے ماذا علیہ من الاثم، کہ سامنے سے گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ملنے والا ہے، اگر گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس گزرنے سے مجھے کتنا بڑا گناہ ملنے والا ہے، تو لکان ان یقف 40، تو اس ڈر سے وہ تقریباً 40 سال تک اسی طرح کھڑا رہ جائے لیکن گزرنے کی ہمت نہ کرے۔ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، تو اس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر یہ ہوگا اس کے لیے کہ وہ 40 سال بھی اگر لگ جائے تو بھی اتنی دیر تک وہ کھڑا رہے لیکن نہ گزرے۔ اب بھلا کوئی مصلی ایسا ہے جو کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو اور مسلسل 40 سال تک نمازی میں رہ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہو، 4 رکعت پڑھ رہا ہے، بہت طویل پڑھے تو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ،
40 سال تک مسلسل وہ پڑھتا رہے، یہ تو ناممکن بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی جو مثال دی ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا بڑا ہے تو اس گناہ میں پڑھنے کے ڈر سے وہ 40 سال بھی رکنے تیار ہے، لیکن وہ گناہ قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے۔ اگر کوئی انسان نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تب ایسی صورت میں اسے بہت بڑا گناہ ملے گا۔ اب وہ گناہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیث میں، بس ایک احساس دلایا گیا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال اگر آدمی رکنا چاہے تو رک سکتا ہے، لیکن اس گناہ میں کبھی پڑنا نہیں چاہے گا۔ تو ہمارے پاس جیسے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہم مقتدی ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پیچھے امام کے پڑھنے والے تمام لوگوں کے لیے جو امام ہے، امام وہی تمام مقتدیوں کا سترہ ہوتے ہیں۔ امام کے سامنے سے گزرنا منع ہے، اگر کوئی مقتدیوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مقتدیوں کا سترہ امام ہے، امام کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ مقتدیوں کے آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کوئی انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے تب ایسی صورت میں ہر فرد کا اپنا خاص سترہ ہوگا، لہذا کوئی یہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پر، کوئی یہاں پر، کوئی پیچھے، کوئی آگے، ان کے سامنے سے نہیں گزرنا ہے۔ اگر کوئی تنہا نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرتا ہے تب ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا اور گزرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تب کرنا کیا چاہیے؟ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ تب ایسی صورت میں امام صاحب یا تو دیوار کے بالکل قریب ہو جائیں، یا اگر سامنے بہت بڑا حصہ ہے، جیسے کچھ دنوں پہلے تک ہم مغرب کی نماز وہاں سے پڑھا کرتے تھے، ابھی تو یہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہاں امام صاحب کے آگے دیوار ہیں، پہلے ہم بیچ میں سے پڑھا کرتے تھے تو وہاں امام صاحب کے آگے اتنی بڑی جگہ رہتی تھی، 6-7 صفیں سامنے ہوتی تھی، تب وہاں اگر امام وہاں سے امامت کر رہے ہیں تو امام صاحب کے آگے کچھ ہونا چاہیے، یا تو کھمبا ہے، یا تو یہ ٹیبل ہے، یا تو کرسی ہے، یا پھر جو کرسیاں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں وہ کرسی ہیں، یا سترہ جو آج کل لکڑی کا بنایا ہوا ہوتا ہے، مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے پاس وہاں اس کنارے پہ رکھے ہوئے سترے موجود ہیں۔ تو ایسی جو لکڑیاں ہیں یا کوئی بھی سامان جو اونچا ہو اس کو آپ سامنے رکھیں اور نماز پڑھائیں۔ تو امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ ہونا چاہیے، کوئی سترہ ہونا چاہیے۔ اب پیچھے جو مقتدی ہیں تو مقتدی پہلے صف میں ہیں، تو پہلے صف والے مقتدیوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسرے صف والے ہیں تو وہ ان کے سامنے تو پہلی صف والے ہیں، انہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جہاں تک یہ صفیں ہوتی ہیں کہیں پر بھی مقتدیوں کو سامنے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے تابع ہیں۔ جب تک وہ امام کے تابع رہیں گے امام ان کے لیے سترہ ہوگا، پہلی صف والوں کے لیے بھی، دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ تو جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو امام صاحب اپنے سامنے سترے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ادھر ادھر درمیان میں کھڑے رہ کر سنت پڑھنے کے بجائے ہمارے پاس پہلی صف ہے، پہلی صف کے سامنے یہ دیوار ہے، ادھر سے یہ دیوار ہے، تو بالکل دیوار کے قریب میں آئے اور یہاں آ کر سنتیں پڑھیں۔ کبھی کوئی یہاں پڑھنے لگتے ہیں، کوئی وہاں پڑھتے ہیں، کبھی یہاں پڑھتے ہیں، کبھی یہاں پڑھتے ہیں،
اور نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور ذکر و اذکار دعائیں پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جانے لگتے ہیں، تو جانے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک کھڑا ہوا ہے، وہاں ایک کھڑا ہوا ہے، تو یا تو لوگ رک جاتے ہیں، انتظار کرتے بیٹھتے ہیں، یا پھر غفلت سے ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، جب گزرنے والے کو گناہ مل رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والا کسی کے گناہ کا سبب کیوں بنے؟ جب میں جانتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا اور میرے سامنے سے گزرنے والے کو اتنا بڑا گناہ ملے گا، تو میں پھر ایسا کام کیوں نہ کروں کہ میں ایسی جگہ کھڑے رہوں کہ میرے سامنے سے کسی کو گزرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اور وہ گنہگار ہی نہ ہو۔ تو یہ تو اس کا اخلاص ہوگا، یہ تو اس کی ہمدردی ہوگی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ ورنہ کوئی کسی بھی جگہ کھڑے رہے اور اسے فکر نہ ہو کہ میرے سامنے سے کون گزرے گا، کیسے گزرے گا، گزرنے والا گزر جائے، اس کا میرا کیا، گنہگار وہ ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، وہ گزرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر بہت زیادہ کوشش کرے تو میں ہاتھ سے اس کو ڈھکیل دوں گا، جیسے بعض مرتبہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ گزرنے والا گزرتا ہے تو لوگ ہاتھ سے روکنے لگتے ہیں۔ تو ہاتھ سے روکنے کی اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ پھر خود ہی کسی ایسی جگہ جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں پر کوئی گزرنے کا راستہ نہ ہو۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو کھمبے ہیں، ستون ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا سامنے کی پہلی جو صف ہے اس صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ سامنے دیوار رہے، یا پھر ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں ہیں تو کم سے کم نماز کے لیے جو سترے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے خیال سے پیچھے کی جگہ پر سترے رکھے ہوئے ہیں، ایسے سترے کچھ سامنے بھی رکھے ہوئے ہونا چاہیے تاکہ جو یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک سترہ لے لیں، اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس سے نماز پڑھنے والا کسی دوسرے کی گناہ کا سبب بھی نہیں بنے گا اور گزرنے والے کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ جب سترہ ہوگا، سترے کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہاں سترہ رکھا ہوا ہے، میرا درس ختم ہوا، مجھے ادھر جانا ہے تو میں یہاں سے جا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں بیچ میں سترہ ہے۔ لیکن اگر سترہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے گزرنا ہے، اب یہاں کہیں جگہ بھی نہیں ہے گزرنے کی، ادھر ہی جانا ہے مجھے، تو ظاہر سے بات ہے پھر مجھے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے میں انتظار کروں گا ہی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کتنا بڑا گناہ ملنے والا ہے، تو جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ 40 خریفاً، 40 سال بھی اگر رکنا پڑے تو 40 سال رک جائے گا، لیکن گزرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز میں سترے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سترہ کیسے ہونا چاہیے، کتنی لمبائی پر ہونا چاہیے، اس کے جو دیگر قوانین ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کی اور مزید تفصیل بیان کی جائے گی، اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔